خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ ملوکیت نظام بادشاہت کو کہا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 برس تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رائج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر فائز رہے۔ پھر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 4 برس 9 ماہ تک اس اعلیٰ منصب پر فائز رہے اور آپ تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جانفشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس تک مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا ہے اور واضح رہے کہ اجتہاد کا مطلب ہے کہ زمانے کے مطابق علماء امت کا مل کر ایسا فیصلہ کرنا جو امت کے لیے آسانی کرے مگر وہ شرع کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہاں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی کو تو فائدہ دینے کے لیے ہو مگر وہ امت کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ اجتہاد غلط ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس سے نقصان ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا اور اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اختلاف قائم رہا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن نے 6 ماہ میں ہی چند شرائط پر مسند خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کر دیا۔